اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ کے ذہن میں ہو تو ہم تمرین نمبر 3 کو پڑھ رہے تھے، درس نمبر 6 کے، جہاں پہ فرما رہے تھے کہ اقرأ المثال وکون جملا علی غرارہ، کہتے ہیں کہ مثالوں کو پڑھے اور پھر اسی مطابق جملہ بنائے۔ اس میں سے ہم، اگر آپ کے ذہن میں ہو تو 7 ہم پڑھ چکے تھے۔ یہ ہم پڑھ چکے تھے کہ المسجد بعید، اور پھر ہم نے یہ پڑھا کہ المدرسۃ بعیدۃ، اسی اعتبار سے اس کی مؤنث بناؤ گے، ٹھیک ہے جی۔ 8 نمبر پر ہے الطالب مریض، طالب علم بیمار ہے، الطالبۃ مریضۃ، اور طالب علمہ مریض ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہاں مبتدا اور خبر جو ہے، ہم نے پہلے ہی کچھ دروس میں جو ابتدائی مقدمہ باندھا تھا اس میں یہ تھا کہ مطابقت ضروری ہے۔ اگر مبتدا مذکر ہے تو خبر کو بھی مذکر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ اگر مبتدا مؤنث ہے تو خبر کو بھی مؤنث ہونا چاہیے۔ یہ سب کے سب جملے جو ہے وہ کیا ہے، مبتدا ہے، اور اس کی خبر جو آپ لے کے آ رہے ہیں وہ اگر یہ مبتدا مذکر ہے تو خبر مذکر لے کے آؤ گے، اگر مبتدا مؤنث ہے تو خبر کو بھی مؤنث لے کے آؤ گے۔ جیسے یہ آخری جملہ آپ لوگوں نے پڑھا کہ الطالب مریض، طالب علم مریض ہے، تو طالب مبتدا ہے، مریض اس کی خبر ہے، ٹھیک ہے جی، اور دونوں جو ہے وہ مذکر ہے۔ اب یہاں آپ نے جو دوسرا بنایا کہ طالبۃ مریضۃ، چونکہ طالبہ جو ہے وہ مؤنث ہے تو آپ خبر کو بھی مؤنث لے کے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اسی طریقے سے 9 نمبر الحصان سریع، گھوڑا تیز ہے، السیارۃ سریعۃ، اور گاڑی تیز ہے، ٹھیک ہے جی۔ 10 نمبر پر ہے القمر جمیل الشمس جمیلۃ، چاند جو ہے وہ خوبصورت ہے اور سورج خوبصورت ہے۔ اب ہم نے دیکھے قمر اور شمس، اس میں کوئی علامت مؤنث موجود نہیں ہے، لیکن ان کو کہتے ہیں اس کو شمس جو ہے وہ مؤنث مجازی ہے، یعنی مؤنث سمائی جس کو کہتے ہیں، مؤنث سمائی، وہ جیسے اس میں کوئی علامت مؤنث تو موجود نہیں ہے، لیکن جس طریقے سے اہل زبان پڑھتے ہیں ہم انہی کی طرح ہم بھی پڑھتے ہیں۔ تو انہوں نے شمس کو، عرب لوگ جو ہے انہوں نے شمس کو مؤنث سمجھا ہے، اسی وجہ سے ہم مؤنث سمجھ رہے ہیں، تو ہم کہیں گے القمر جمیل، قمر جو ہے مذکر ہے، جمیل، اور جب شمس کی باری آئی تو انہوں نے کہا کہ الشمس جمیلۃ، سورج خوبصورت ہے۔ 11 نمبر پر ہے الاب جالس، والد بیٹا ہے، الام جالست، اور ماں جو ہے وہ بیٹی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب تمرین نمبر 4 میں جو ہے صحح الجمل الآتیہ، دیے گئے جملوں کو صحیح کریں۔ حقیبۃ من ھذا، یہاں پر کیا غلطی ہے خود آپ بتائیں۔ اس میں غلطی یہ ہے کہ حقیبہ جو ہے وہ مؤنث ہے اور اشارہ وہ مذکر کا لے کے آ رہے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ آپ جو ہے جب یہ اشارہ جس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اگر مؤنث ہے تو ہی لے کے آؤ گے، ٹھیک ہے۔ تو صحیح جملہ یہ ہو جائے گا کہ حقیبۃ من ھذہ، یہ کس کا بیگ ہے، یہ کس کا بیگ ہے۔ اور اسی طریقے سے الغرفۃ مفتوح، اس میں کیا غلطی ہے؟ اس میں غلطی یہ ہے کہ غرفہ جو ہے وہ مؤنث ہے اور مفتوح جو ہے وہ مذکر ہے، حالانکہ ہم نے پڑھا تھا کہ مبتدا اور خبر میں مطابقت ہونی چاہیے، اور ایک مطابقت یہ تھی کہ اگر مبتدا مذکر ہے تو خبر کو بھی مذکر ہونا چاہیے، اگر مبتدا مؤنث ہے تو خبر بھی مؤنث۔ یہاں پہ مفتوح مذکر ہے اور غرفۃ جو مبتدا ہے وہ مؤنث ہے، تو ہم مفتوح نہیں پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ مفتوحۃ پڑھیں گے، مفتوحۃ، تو یہ چیز ضروری ہے۔ 3 نمبر پر ہے ھذا سیارۃ الطبیب، یہ غلط جملہ ہے، کیوں؟ چونکہ سیارہ جو ہے وہ مؤنث ہے، ہم لے کے آئیں گے ھذہ سیارۃ الطبیب، یہ گاڑی کی
حاض سیارت طبیبی، یہ ڈاکٹر کی گاڑی ہے۔ اب یہاں پر وہ چیز آپ نہ بھولیں، وہ ذہن میں رکھیں کہ مضاف مضاف الیہ والا قاعدہ۔ دیکھا حاضہ یہاں پر کیا ہے، مبتدا ہے مثلا، ٹھیک ہے جی، اور سیارت و طبیب مضاف مضاف الیہ خبر ہو جائیں گے، صحیح ہے۔ اور مبتدا اور خبر میں ایک چیز اور بھی آپ کو بتاؤں کہ معذرت کے ساتھ مضاف مضاف الیہ میں کہ المضاف والمضاف الیہ کالکلمۃ الواحدہ، مضاف اور مضاف الیہ جو ہے وہ ایک کلمہ شمار ہوگا، ایک کلمے کی طرح ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور 4 نمبر پر ہے کہ هذه مفتاح السیارۃ، مفتاح السیارۃ۔ اب مفتاح کیا ہے، مفتاح مذکر ہے، تو ہم کیوں حاضی پڑھ رہے ہیں؟ ہمیں پڑھنا چاہیے ھذا مفتاح السیارۃ، یہ گاڑی کی چابی ہے، تو یہاں پر ھذا آپ لگاؤ گے۔ اگلے صفحے پر 5 نمبر پر ہے کہ این بقرۃ، این بقرۃ، گائے کہاں ہے، ہو فی الشارع، وہ سڑک پر ہے۔ یہاں کیا غلطی ہے؟ غلطی یہ ہے کہ ضمیر ہوا جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں بقرہ کے لیے۔ بقرہ مؤنث ہے تو کیا ضمیر ہونی چاہیے، ہیا، ہیا کہو گے کہ ہیا فی شارع، وہ سڑک پر ہے، تو یہاں ہیا لگاؤ گے۔ یہ تمرین ختم ہوئی۔ تمرین نمبر 5 جو ہے اقرا واکتب مع ضبط الاواخر الکلمات، لکھو پڑھو اور کلمات کے آخر کو ضابطہ دیتے ہوئے، اواخر کلمات، آخری کلمات کے آخر کو جو بھی آخری حرف ہے ان کو ضابطہ دو، یعنی صحیح پڑھو ان کو۔ اب چونکہ آپ پڑھ چکے ہیں تو دیکھیں، پہلا جملہ جو ہے ھذا لمحمد، یہ محمد کا ہے، وذالک لحامد، اور وہ حامد کا ہے، ٹھیک ہے۔ 2 نمبر پر ہے لمن ھذہ، یہ کس کا ہے، یہ کس کا ہے، کہتے ہیں ھذہ لیاسر، یہ یاسر کی ہے۔ یہ یاسرن اور محمدن اور حامدن ہم کیوں مجرور پڑھ رہے ہیں؟ لام کی وجہ سے۔ لام جو ہے وہ کیا تھا، لام جو ہے وہ حرف جارہ میں سے تھا۔ 3 نمبر پر ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، حمد اللہ کے لیے ہے، اللہ کا شکر ہے، تو ہم ایسی اپنے اس میں کہتے ہیں، اصل معنی یہ ہے کہ الحمد یعنی تمام کے تمام حمد جو ہے للہ، اللہ کے لیے ہے، حمد اور ثنا کیا ہے، خدا کے لیے ہے۔ 4 نمبر پر ہے للہ المشرق والمغرب، اللہ ہی کے لیے، یعنی مشرق اور مغرب کا مالک جو ہے وہ اللہ ہے، مشرق اور مغرب اللہ کے لیے ہے۔ یہاں پر اصل جو آپ کو بتا رہے یہ لام ہے، لام ایک طرف سے اعراب کے اوپر اثر ڈال رہا ہے اور دوسری طرف سے معنی پر۔ یہ لام ملکیت میں آ جاتا ہے، یعنی اس کی ملکیت ہے۔ پہلے جملے میں کہا لے محمد، محمد کی ملکیت ہے، محمد کی ہے، اور آخری جملے للہ ہے، یعنی اللہ کی ہے، یعنی اللہ کے لیے ہے، یعنی اللہ کی ہے یہ چیزیں، مشرق اور مغرب۔ الکلمات الجدیدہ، تو نئے کلمات یہ آپ نے پڑھے، المکوۃ استری، الدراجۃ سائیکل، الملعقۃ چمچ، القدر ہانڈی، البقرۃ گائے، الفلاح کسان، الانف، الانف یعنی ناک، الفم منہ، الاذن کان، الید ہاتھ، الرجل ٹانگ، الشای چائے، الام والدہ، الثلاجۃ فریج، القہوۃ قہوہ، سریع یعنی تیز، نافذۃ، نافذۃ یعنی کھڑکی، و جدن، جدن کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ۔ یہ درس بہرحال ختم ہوا۔ اگلا درس جو ہے 7واں نمبر درس، اس کو بھی پڑھتے ہیں۔ الدرس السابع، 7واں سبق، من ہذہ، یہ کون ہے، ہذہ یعنی یہ لڑکی کون ہے، ہذہ آمنۃ، یہ آمنہ ہے، ومن تلک، اور وہ کون ہے۔ دیکھیں ہذا کا مؤنث اشارہ جو ہے ہذا کا ہذہ ہے، اور ذالکہ کا مؤنث اشارہ تلکا ہے۔ تلکا یعنی مؤنث، وہ دور کا اشارہ، تلکا مؤنث کے لیے۔ ومن تلکا، اور وہ کون ہے، تلکا
فاطمۃ وہ فاطمہ ہے، هذه طبیبۃ یہ ڈاکٹر ہے، وتلک ممرضۃ اور وہ نرس ہے، ممرضہ کہتے ہیں نرس کو، هذه من الہند یہ ہندوستان سے ہے، وتلک من الیابان اور وہ جاپان سے ہیں، ٹھیک ہے، هذه طویلۃ یہ لمبی ہے، وتلک قصیرۃ اور وہ چھوٹی ہے، من هذا یہ کون ہے، هذا حامد یہ حامد ہے، ومن ذالک اور وہ کون ہے، ذالک علی وہ علی ہے، اتلک دجاجۃ کیا وہ مرغی ہے، تو کہا لا تلک بطۃ نہیں وہ بطخ ہے، بطہ کہتے ہیں بطخ کو۔ اگلے صفحے پر ما تلکا وہ کیا چیز ہے، یعنی وہ کیا ہے، ما جو ہے من جیسے انسان کے لیے ہوتا ہے تو ما جو ہے وہ کسی اور چیز کے لیے، ما تلکا وہ کیا ہے، تلکا بیضۃ وہ انڈا ہے، ٹھیک ہے، هذه سیارۃ المدرس یہ استاد کی گاڑی ہے، وتلک سیارۃ المدیر اور وہ پرنسپل کی گاڑی ہے، الساعۃ عباس هذا کیا یہ گھڑی عباس کی ہے، کہا لا نہیں، هذه ساعۃ حامد نہیں یہ حامد کی گھڑی ہے، تلک ساعۃ عباس وہ عباس کی گھڑی ہے، ٹھیک ہے، مؤنث کے لیے تلک، مذکر کے لیے ذالک، مؤنث کے لیے هذا، مذکر کے لیے هذا اور مؤنث کے لیے هذه، بس اتنی سی بات ہے۔ ذالک دیکن یہ مرغ ہے، وتلک دجاجۃ اور وہ مرغی ہے، التمارین مشقیں، اقرا واکتب لکھو اور پڑھو۔ هذه اب یہاں پر یہ ہے کہ اولاً اعراب صحیح پڑھنے ہیں، پھر ترجمہ بھی ٹھیک کرنا ہے۔ هذه مدرسۃ یہ مدرسۃ معذرت کے ساتھ، هذه مدرسۃ یہ مدرسہ ہے، وتلک جامعۃ اور وہ یونیورسٹی ہے، ٹھیک ہے، دو ذالک حمار اور وہ گدھا ہے، وتلک بقرۃ اور وہ گائے ہے، حمار مذکر ہے، بقرہ کیا ہے، مؤنث ہے، وہ جو علامت مذکر مؤنث میں نے بتائے تھے وہ ذہن میں رکھیں۔ تین ذالک مسجد کیا وہ مسجد ہے، لا تلک مدرسۃ نہیں وہ مدرسہ ہے، هذا جمل چوتھا جملہ، هذا جمل یہ اونٹ ہے، وتلک ناقۃ اور وہ اونٹنی ہے، جمل اونٹ کو کہتے ہیں، ناقہ اونٹنی کو کہتے ہیں۔ پانچ هذه مدرسۃ مدرسۃ معذرت کے ساتھ مدرسۃ اس کے اوپر ایک شد لگے گا، هذه مدرسۃ یہ استانی ہے، وتلک طالبۃ اور وہ طالب علم ہے۔ دیکھیں مدرسہ اور مدرسہ ایک طریقے سے لکھے جاتے ہیں، مدرسے کے اوپر شد نہیں ہوتا اور مدرسہ کے اوپر شد ہے، لیکن بات یہ ہے کہ لکھتے نہیں ہیں، یہ آپ کو خود سے اندازہ لگانا ہوگا۔ 6 هذا قلب یہ کتا ہے، وتلک قط اور وہ بلا ہے، ٹھیک ہے جی، وذالک قط معذرت کے ساتھ اور وہ بلا ہے۔ 7 نمبر پر ہے هذا بیت المؤذن یہ مؤذن کا گھر ہے، بیت المؤذن مضاف مضاف الیہ مؤذن کا گھر، هذا بیت المؤذن یہ مؤذن کا گھر ہے، وتلک حدیقۃ التاجر اور وہ تاجر کا باغ ہے، حدیقہ کہتے ہیں باغ، چھوٹے سے باغ کو کہتے ہیں حدیقہ۔ اب اس کی ترکیب بھی کوئی آپ سے پوچھے تو آپ کر لو گے، ہاذا جو ہے وہ مبتدا ہے، بیت المؤذن کیا ہے، اس کی خبر ہے، اور اس طرح اور بھی ہے، یہ سب کے سب ایسی ہے۔ اچھا، تمرین نمبر 2 کہتے ہیں کہ اشر الی الکلمات الآتیہ، کہتے ہیں اشارہ کرے دیے گئے کلمات کی طرف،
بِاسْمِ الْإِشَارَةِ لِلْبَعِیدِ دور کے اشارے کے ساتھ، یعنی ذالکا اور تلکا کے ساتھ۔ بات یہ ہے کہ اگر کہیں مؤنث ہے تو آپ تلکا لگاؤ گے، کہیں مذکر ہے تو آپ جو ہے وہ ذالکا لگاؤ گے، آسان سی بات ہے۔ ہاں، مذکر کے لیے ذالکا اور مؤنث کے لیے تلکا، ٹھیک ہے جی، آسان ہے۔ اب پہلے والا ہے ام کیا ہے؟ ام والدہ کو کہتے ہیں، مؤنث ہے، تو کیا لگاؤ گے؟ تلکا لگاؤ گے، کہو گے تلکا امن، تلکا امن، وہ والدہ ہے، دو۔ اب والد کو کہتے ہیں، کیا لگاؤ گے؟ ذالک ابن، وہ والد ہے، تین۔ قلم کیا ہے؟ مذکر ہے، کیا لگاؤ گے؟ ذالک قلم، وہ قلم ہے، چار۔ ملعقۃ، چمچ کو کہتے ہیں، کیا لگاؤ گے؟ تلک ملعقۃ، وہ چمچ ہے، پانچ۔ عین کا کیا لگاؤ گے؟ عین کا پہلے بھی آپ کی خدمت میں بیان کر چکے ہیں، جو انسانی جسم میں جو جوڑے ہوتے ہیں وہ مؤنث سمائی ہوتے ہیں، جیسے آنکھ، عین آنکھ کو کہتے ہیں، دو ہے تو مؤنث استعمال کرو گے، کیا کہو گے؟ تلک عین، یہ وہ آنکھ ہے، چھ۔ حجر مذکر ہے، کیا کہو گے؟ ذالک حجر، وہ پتھر ہے، سات۔ قمیص، کیا کہو گے؟ ذالک قمیص، وہ قمیص ہے، اور آٹھ۔ تلک قدر، وہ ہانڈی ہے، قدر بھی جو ہے وہ مؤنث استعمال ہوا ہے، مؤنث سمائی ہے۔ نو۔ تلک نافذۃ، وہ کھڑکی ہے، یہ بھی مؤنث ہے۔ دس۔ بقرۃ، مؤنث ہے، کیا کہو گے؟ تلک بقرۃ، وہ گائے ہے، گیارہ۔ مکتب مذکر ہے۔ ذالک مکتب، وہ میز ہے، بارہ۔ ناقۃ اونٹنی کو کہتے ہیں، کیا کہو گے؟ کہو گے تلک ناقۃ، اور وہ اونٹنی ہے، تیرہ۔ مہندس انجینئر، کیا کہو گے؟ کہو گے ذالک مہندس، وہ انجینئر ہے، چودہ۔ مؤذن مذکر ہے، کیا کہو گے؟ ذالک مؤذن، وہ مؤذن ہے، اذان دینے والا ہے، جو مسجد میں اذان دیتا ہے۔ اور 15 نمبر پر ہے ممرضہ، نرس، مؤنث ہے، کیا کہو گے؟ تلک ممرضۃ، وہ نرس ہے۔ اور 16 پر ہے سریر کیا ہے؟ چارپائی کو کہتے ہیں، مذکر ہے، کہو گے تلک ذالک، معذرت کے ساتھ، ذالک سریر، وہ چارپائی ہے۔ اور 17 پہ ہے حدیقہ باغ کو کہتے ہیں، کہو گے تلک حدیقۃ، وہ باغ ہے، 18۔ طالبۃ، مؤنث ہے، تلک طالبۃ، وہ طالبہ ہے، طالب علمہ ہے۔ 19 پر ہے جمل مذکر ہے، کیا کہو گے؟ ذالک جمل، وہ اونٹ ہے۔ اور 20 نمبر پر ہے بطہ کس کو؟ بطخ کو کہتے ہیں، تو کیا کہو گے؟ کہو گے تلک بطۃ، وہ بطخ ہے۔ الکلمات الجدیدۃ، نئے کلمات بھی اس درس میں آپ نے پڑھے ہیں۔ الممرضۃ، ممرضہ کس کو کہتے ہیں؟ نرس کو کہتے ہیں۔ الحدیقۃ، باغ کو کہتے ہیں۔ البطۃ، کس کو کہتے ہیں؟ بطخ کو کہتے ہیں۔ المؤذن، مؤذن اذان دینے والے کو کہتے ہیں، جو مسجد میں اذان دیتا ہے۔ الناقۃ، اونٹنی کو کہتے ہیں۔ البیضۃ، بیضہ جو ہے یہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ انڈے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب آخر میں جو وہ کہتے ہیں کہ اسماء الاشارۃ للقریب، قریب کے اشارے کے لیے ھذا اور ھذہ استعمال ہوتے ہیں۔ ھذا مذکر کے لیے، ھذہ مؤنث کے لیے۔ ھذا محمد، یہ محمد ہے، اور جب مؤنث کے لیے ہو تو کیا کہتے ہیں؟ ھذہ آمنۃ، یہ آمنہ ہے۔ اسماء الاشارۃ للبعید، اسماء الاشارۃ للبعید، دور کے اشارے کے لیے بھی ذالک اور تلک، ذالک مذکر کے لیے اور تلک مؤنث کے لیے۔ ذالک حامد،
وہ حامد ہے، اور تل کا زینب، اور وہ زینب ہے۔ زینب نے کیوں تنوین قبول نہیں کی؟ چونکہ مؤنث ہے، پہلے سے آپ پڑھ چکے ہیں، تو چیزیں پڑھی ہیں ان کو آپ اپنے ذہن میں رکھ کے بار بار دہرائیں گے تو رہ جائیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔